پھر ابو لہب میرے نبی پاک کا سگا چچا ابو لہب سب سے پہلا کافر اعلان نبوت کے ساتھ. کافر تھے جنہوں نے نہیں مانا، سارے کافر تھے، مگر جب فاران کی چوٹی پر میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے جس نے انگلی اٹھا کر حضور کی جانب اشارہ کیا تھا کہ محمد تم اس کام کے لیے ہمیں بلائے، سب سے پہلا انکار کرنے والا جب مر گیا، مرنے کے بعد حضرت عباس بھائی ان کے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اور ابو لہب سے پوچھا، سنا کیا حال ہے؟ پتا چلا محمد سچے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگا بھائی سخت مصیبت میں ہوں، سخت مشکل میں ہوں، قبر کے عذاب میں مبتلا ہوں، مگر اتنا ہے کہ سوار والے دن جس دن میرے بھتیجے محمد کی ولادت ہوئی تھی اور صہیبہ لونڈی نے مجھے آ کے بھتیجے کی خوشخبری سنائی تھی کہ مالک مبارک ہو آپ کے یہاں بھتیجا ہوا ہے، تو میں نے اسی وقت بھتیجے کی آمد کی خوشی میں انگلی سے اشارہ کر کے کہا تھا، جا صہیبہ آج سے تو آزاد ہے، تو آزاد ہے کہ تو نے میرا بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی ہے. سوار والے دن بھتیجے کی آمد کی خبر پہنچانے والی لونڈی کو میں نے آزاد کیا، جس انگلی سے اشارہ کیا. سوار والے دن مجھ سے عذاب بھی اٹھا لیا جاتا ہے اور اس انگلی سے مجھے پانی کے چشمے میرے لیے جاری کر دیے جاتے ہیں کہ میں نے بھتیجے کی ولادت، ارے اس نے نبی کی ولادت نہیں منائی، اس نے رسول کا میلاد نہیں منایا، بلکہ بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائی، اور وہ بھتیجا کائنات کا رسول تھا. اسے اس خبر دینے پر قبر میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. حضرت عباس بات بیان کرتے ہیں حضور کے چچا، اگر کافر کو مل سکتی ہے، کافر اگر کافر ہو کر نبی مانتے ہوئے نہیں، رسول مانتے ہوئے میلاد نہیں کر رہا، خوشی نہیں منا رہا، بلکہ بھتیجے کی خوشی میں منا رہا ہے، تو قبر میں اس سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. حضور کی آمد پر تو ہر جگہ منائے. میرے نبی پاک مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر رہے ہیں. مکہ سے مدینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی جانب گئے، اور مدینہ طیبہ میں جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کی گلیاں لوگوں سے بھری ہوئی ہیں. مدینے کے مکانات کی چھتوں پر بچیاں چڑھی ہوئی ہیں، اور قبیلہ بنو نجار کی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف بجا رہی ہیں، اور دف بجا کے کہتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. طلع البدر علینا، میرے حضور مدینے میں آئے تو مدینے میں آمد پر مدینے کی بچیاں کہتی ہیں کہ آج ہم پر چاند طلوع ہو گیا ہے. حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہی ہیں، نبی کے تشریف لانے کی خوشیاں منا رہی ہیں. کیا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. اگر مدینے کی بچیاں وہ مدینے میں آ جائیں تو ان کی آمد پر انہیں مرحبا کہتی ہے. ارے ہم بھی تو کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، ہم بھی تو کہتے ہیں آقا کی آمد مرحبا، مرحبا کہتے ہیں. میرے آقا نے منع تو نہیں کیا تھا، بچیو یہ کیا کر رہی ہو، میں آگے ہوں تو کیا، میں اپنا کام آیا ہوں، اندر جا کے تمہارے سامنے کام کروں گا، جب دین کی تبلیغ کروں گا وہ دین ہوگا. یہ کیا میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی. مگر میرے نبی پاک نے نہ دف بجانے سے منع کیا، نہ گیت گانے سے منع کیا. گیت گا رہی تھی، گانے گا رہی تھی بنو نجار کی بچیاں. یہ بنو نجار قبیلہ یہ بڑا عجیب ہے. نجار بڑھئی کو کہتے ہیں، ترکھان کو کہتے ہیں. یہ شاید اسی وقت سے ان ترکھانوں کو رنگ لگا ہوا ہے.
لوگ تو مستریوں کو بڑا عجیب کہتے ہیں نا، ان پر بڑے الزام لگاتے ہیں کہ جمعے والے دن میں کام کیا تھا اس لیے ان کے رزق میں برکت نہیں ہے. جمعے والے دن نہیں، اصل میں جب بےایمانی کرتے ہیں تو اس لیے برکت ہے. ٹھیک کام کریں تو بہت بڑی برکت ہے. بنو نجار کے قبیلے کو وہ سقط بچیاں بجانے والی آج سنا مصطفیٰ کی ناموس پر گستاخانہ نے رسول کو جو بھی واصل جہنم کرتا ہے ہم نے اکثریت خانوں کی نکلتی ہے. اغسان نجار کے ہیں، میرے نبی نے ان کو پسند کر لیا کہ جہاں بھی مصطفیٰ کے گستاخوں کو زبان سے جواب دینا ہے یا گولی سے جواب دینا ہے بنو نجار کو چن لیا ہے. بجا رہی تھی، کب بجا رہی؟ سرکار کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا.